آپ لے کر چلتے ہیں، جب بے گور و کفن لاشیں تو کیا وہ سر انہوں نے جدا کر لیے تھے، یہ تن زمین پر پڑے. اللہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن یا تیسرے دن جب یہ قافلہ یہ چلا، یزیدی کہیں دور گئے تو وہ گاؤں والے ساتھ جو رہنے والے تھے بر مسجد کے لوگ غالباً انہوں نے آ کر ان کی تدفین کی. یا اللہ یہ انہیں بھی تو دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران، انہیں بھی آخرت میں حسینیوں کے ساتھ شامل کرنا. خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کے حصے میں ان اہل بیت نظام کی نفوس قدسیہ کی تدفین حصے میں آئی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اب پھر یہاں سے یہ چلا قافلہ، یہ اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھ کر ہتھکڑیاں، بیمار زین العابدین کو لے جایا گیا. اللہ اکبر. اور اس 10ویں محرم کو یہ بھی سن لیجیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے. اللہ اکبر. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو جو مٹی دی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اللہ اکبر، جب یہ مٹی اللہ اکبر خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. ان ابنی، وہاں بیٹا کہا، اللہ اکبر، بیٹا کہا، سبحان اللہ تعالی، بیٹا کہا. یہ مصطفیٰ کی لگتے جگر، اللہ اکبر، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کا جگر کا ٹکڑا مصطفیٰ کریم ڈائریکٹ اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں. فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا. حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ میں اپنی والدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ سے ملنے گئی تو دیکھا کہ آپ زارہ قطار رو رہی ہے. اللہ اکبر. آپ پر دکھ اور درد و علم کی ایک جناب والا ناقابل بیان کیفیت تاری ہے. یہ حضرت سلمہ، یہ دونوں الگ ہیں. حضرت سلمہ کہتی ہے میں حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں گئی، وہ رو رہی ہے. اللہ اکبر جل جلالہ. رونے کا سبب پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے. فرمانے لگی ابھی خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے علی رأسی و لحیتہ تراب. اللہ اکبر. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں ابھی زیارت ہوئی ہے. آپ کے سر مبارک پر، سر انور پر، ولحیتی اور ریش مبارک پر، داڑھی مبارک پر مٹی تھی. قلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سبب کیا ہے، یہ کیا ہے. قال، فرمایا میں ابھی قتل حسین دیکھ کر آیا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ بھی آتا ہے سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہے. جب اٹھی تو گھبرائی ہوئی. اللہ اکبر. اس شیشے کی طرف گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دے رکھی تھی. جا کر وہ شیشی نکال کے دیکھتی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ وہ مٹی خون میں بدل گئی. اللہ تو سمجھ گئی کہ نبی پاک نے جو فرمایا تھا اب وہ ہو گیا. اسے امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. ادھر یہ ام سلمہ اللہ اکبر، ادھر ان کو سرکار پاک علیہ السلام خواب میں آئے اور دوسری طرف ایک خواب میں حضرت ابن عباس کی روایت بھی ہے. اللہ اکبر. ادھر سیدہ ام سلمہ کو بتایا کہ گویا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کی داڑھی مبارک اور بال مبارک جناب
جناب والا قد آلود۔ ادھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک کھلے ہوئے گرد آلود ہے۔ اللہ اکبر۔ دست مبارک میں، ہاتھ مبارک میں خون سے بھری ہوئی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان بے ابی انتا، فرمایا کہ میرے والدین آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم یہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے جسے میں آج صبح سے جمع کرتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی آتا ہے حضرت ابن عباس نے وہ وقت نوٹ کر لیا جب سرکار پاک علیہ السلام خواب میں آئے، وہ وقت نوٹ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ اس تاریخ کو یاد رکھا اور جب پتہ لگا بعد میں تحقیق ہوئی، جب جناب والا معلوم ہو گیا تو کہنے لگے وہی وقت تھا جب حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر بھی خواب میں بتایا حضرت ابن عباس کو، ادھر حضرت سیدہ ام سلمہ کو بتایا۔ آپ اندازہ لگائیں ہر بات کا کوئی نہ کوئی راوی ہوتا ہے، ہر بات کی روایت نریٹ کوئی کرتا ہے، بتاتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لوگوں سانحہ کربلا اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جبر ہے، اتنی بدبختی کی یہ داستان ہے کہ اس کے روایت کرنے والے، خواب میں آ کر بتانے والے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا میں بیان کروں؟ خدا کی قسم کئی بار بیان کرتے کرتے رک گئے، یہ کوئی بیان کرنے والی بات ہے؟ بدبختوں میرے مصطفیٰ کو پریشان کیا تم لوگ۔ اللہ اکبر۔ جو نبی ہر وقت امت کے لیے دعائیں کرتا رہا، جس نبی کے صدقے سے دنیا آخرت میں بات بنی ہے، بدبختوں اسی نبی کو پریشان کیا تم۔ پھر کہتے ہیں یزیدیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھیں۔ کون سا نرم رویہ؟ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود لعنت کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے۔ اللہ تعالیٰ کو ٹارچر تو کوئی کر نہیں سکتا، مطلب جو مصطفیٰ کریم کو اذیت دے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو اذیت ہے۔ تو کیا ہمیں رب چھوڑے گا کیا؟ کبھی کسی صورت کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ظالم و بدبخت تو یہ تو وہ شہزادے ہیں، آگے چل کر آپ کو بتا دیں، جو مصطفیٰ کے کندھوں پر کھیلتے، مصطفیٰ چومتے انہیں، سونگتے انہیں اپنا پھول کہتے۔ اللہ اکبر۔ ایک الغرض یہ ہو گیا، یہ قافلہ ہے بیت عظام کا لے جایا گیا، ظلم و ستم کی انتہا۔ آگے چلیے، ادھر تو ان کو بتا دیا، اب یہ قافلہ کربلا سے روانگی ہوتی ہے۔ یہ دفن بھی نہیں کر پائے اہل بیت عظام کے جو شہداء تھے، ان کے اجسام کو انہوں نے نہیں کیا۔ یزیدی بدبخت لے کے ان کو چلے گئے، پیچھے لوگ آئے، انہوں نے دوسرے یا تیسرے دن لاشیں پڑے ہوئے۔ ذرا امیجن کریں کن کے لاشیں ہیں؟ جو جنتیوں کے سردار ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، اس خاندان کے لاشیں کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم یقین اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قافلہ چلا، اللہ اکبر جل شانہ۔ سر حسین اختصار کے ساتھ آگے جاتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ جب ابن زیاد لعنتی کے دربار میں جب یہ جناب والا یہ قافلہ پہنچا، دربار لگا، لوگوں کو اس نے عام ہوا، لوگ آئے بڑے دربار میں، اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک دشت میں، ایک جناب والا برتن میں رکھ کر اس بدبخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اختصار کے ساتھ کروں، جناب والا وہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے عمرو ابن سعد نے اللہ اکبر فتح و نصرت کی خوشخبری اور اپنی عافیت کا پیغام دے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ اللہ اکبر۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابن زیاد کا دربار
ہوا، اللہ اکبر، دربار لگائے ہوئے تھا اور ملاقاتیوں کا ایک وقت اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بھی ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس بدبخت کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اپنی چھڑی سے آپ علیہ السلام کے سامنے کے دانتوں کو قریب تھا، چھڑی مبارک آپ کے سامنے کے دانتوں پر چھڑی لگاتا قریب۔ اللہ یہ ظالم و بدبخت تو یہ کیا کیا تم نے؟ فرمان وہ کہنے لگا کہ جس پر حضرت زید بن ارقم اس وقت جو موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رہا نہ گیا، اللہ اکبر، وہ پکار اٹھے کہ چھڑی کو ان دانتوں پر سے دور کر۔ اللہ اکبر، حق والے ڈرتے نہیں، یاد رکھیں ڈرتے نہیں، یزیدی دربار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، انہیں قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن حق والے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھامنے کی قسم کھائی ہے کہ جیے کے بھی تمہارے ساتھ، مرے کے بھی تمہارے ساتھ، وہ جان تو دے دیتے ہیں، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ غلامی ہمیں بھی نصیب کرے، ہم ہیں اہل بیت کی غلام، دعا کرے اسی پر موت نصیب کرے۔ کوئی وقت ایسا آئے کہ اہل بیت نظام کا دامن چھوٹنے لگے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت دے دے، ایسی زندگی نہیں جینا چاہتے جو اہل بیت کی محبت سے خالی ہو۔ یہ حضرت زید بن ارقم سے جب رہا نہ گیا، کہنے لگے اپنی چھڑی کو دور ہٹا، قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت زید بن ارقم کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ ارے بدبخت اپنی چھڑی ہٹا، مفہوم یہ ہے ان ہونٹوں کو نبی پاک چوما کرتے۔ یہ کہہ کر حضرت زید بن ارقم پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، اللہ اکبر، یہ بوڑھا صحابی نبی پاک کا رو دیا۔ وہ بدبخت بولا، ابن زیاد نے کہا خدا تجھے رلائے، اللہ کی قسم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ یہ بوڑھے بزرگ صحابی تھے، حیات اگلے ورنہ دوسروں کو قتل بھی کیا انہوں نے قتل بھی کیا ہے، بیت اسلام کی شان میں جو بولے انہوں نے اور بھی لوگ قتل کیے۔ اس وقت ان کو چھوڑ دیا، یہ بوڑھے صحابی تھے، وقت انہوں نے یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں اس پر حضرت زید بن ارقم چلے گئے۔ یہ حدیث پاک بھی آتا ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے، کہنے لگے کہ ابن زیاد کا امام علی مقام کی ناک مبارک پر بھی چھڑی مارنا آیا ہے، یہ بدبخت چھڑیاں مارتے اور کہتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی معافی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، ابن زیاد کے دربار میں یہ حال ہوا، باتیں بھی ہوئی، جی وہ میں انتظار کر رہا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ پھر قافلہ ان کو پھر روانہ کیا گیا۔ اب کہاں؟ اب یزید لعنتی کے دربار میں بھی وہ حال بھی سن لیجیے، یہ نیزوں پر سر چڑھائے ہوئے شہزادیاں، اللہ اکبر، امام زین العابدین بیمار، جناب زنجیروں میں بندھے ہوئے، پھر ان کو لے جایا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، مختلف روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں کہ جب شہداء کے سر اور اسیران کربلا یزید کے پاس دمشق پہنچے تو یزید بدبخت نے اس نے بھی دربار لگایا اور عوام و خواص کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر انور یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس کو وہ آپ کے دندان مبارک پر مارتا تھا، اور اس بدبخت نے شعر بھی پڑھے، اللہ اکبر۔ اب یہاں بھی ایک حق والا کھڑا ہوتا ہے، ابو بردہ اسلمی یہاں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، یہاں بھی یہ اس دربار میں کھڑے ہوئے۔ جب دیکھا کہ یزید لعنتی یہ بدبخت حضرت امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے تو وہ یہ بے ادبی برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے یزید سے کہا، اے یزید تو اپنی چھڑی حضرت حسین کے دانتوں پر مار رہا ہے۔ وہ مفہومی انداز ہے، بدبخت یہ کیا کر رہا ہے؟ مطلب میں نے بارہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ بے شک اے یزید کل قیامت کے دن جب تو آئے گا تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، اور جب حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بردہ اسلمی وہاں سے چلے گئے، اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں
آتا ہے جب یہ سر مبارک سر انور اللہ اکبر یزید کے پاس لا کر اس کے سامنے رکھا گیا. اس بدبخت نے شعر پڑے بڑے خطرناک ہیں وہ. اسی لیے امام احمد ابن حنبل اور کچھ علماء یزید کو کافر کہتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں اس نے جو توہین اہل بیت اسلام کی اور جو اس نے اشعار پڑھے جو سیکر کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں اللہ اکبر وہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے آپ بھی سن لیں گے کہیں گے کہ ایسے آپ نے کافر بنا دیا. وہ اس نے جو اشعار پڑے مفہومی انداز یہ ہے کہنے لگا اے کاش بدر میں قتل ہونے والے میرے اشیاء بنو خزرج کی کا نیزوں کی دردوں سے چیخنا چلانا دیکھتے. ہم نے تمہارے 2 گنا اشراف کو قتل کر دیا. اللہ کس کو کہہ رہا ہے یہ غور کیجیے. ہم نے تمہارے 2 گنا اشراف کو قتل کر دیا اور یوم بدر کے میزان کے جھکاؤ کو برابر کر دیا. استغفر اللہ العظیم اس سے زیادہ اور کفر کیا ہوگا. اسی لیے وقت کا امام محب اہل بیت حضرت امام احمد ابن حنبل سے کافر کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کیوں نہ ہو یہ حالت اس نے کی. آگے بھی سنیے اختصار کے ساتھ. یہ سر کی توہین کی, لاشیں پہ گور و کفن ان کی توہین کی. ارے یہ سب کچھ ہوا اہل بیت نظام کے قافلے کی توہین کی. آگے چلیے وقت بہت کم ہے. پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا. تاریخ پڑھیے, سیر کی کتابوں کو پڑھیے, اپنے مستند علماء کے پاس بیٹھیے, جب کہ ان سے سنیے جو ہم نے بھی سنا ہے جو جانا ہے. اس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کروایا. ایام اللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں 3 دن جو یزید کا ایام اللہ کا حملہ تھا کہنے لگے میں مسجد نبوی میں چھپ گیا بیٹھ گیا. یعنی مجنون پاگل سمجھ گیا کہ مجھے یہ فوجی کچھ نہ کہے, ورنہ گرفتار کرتے مارتے. سینکڑوں صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا. 10-12 ہزار لوگ انہوں نے قتل کروائے, جن میں صحابہ کرام بھی, جن میں جناب والا غلامان مصطفیٰ بھی, مدینہ طیبہ کے واسی اس بدبخت نے شہید کروائے. کہتے 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے خچر بندے رہے, آذان نہیں ہوتی, آواز نہیں آتی آذان کی, تکبیر نہیں ہوتی. ارے یہ ہماری مسجدیں اس موسم کے آذان کی محتاج ہے. وہ مسجد نبوی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سنیے آپ کو مزہ آئے گا. آپ کا کیا خیال ہے ہمارا نبی مر چکا؟ نہیں, جو مر چکا وہ کسی اور کا نبی ہے. ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ ہے. ارے کیا ہوا اگر کوئی مؤثر آذان دینے والا نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ زندہ اپنی مسجد میں موجود ہے. سنیے, اپنے ایمان کو تازہ کیجیے, کلیجوں کو ٹھنڈا کیجیے. ہم کس عظیم نبی کے چاہنے والے ہیں. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں 3 دن نبی پاک کے روضے سے آذان کی آواز آتی, اقامت کی بھی آواز آتی. یہ ہے میرا نبی. اللہ اکبر. ادھر نہیں ہے, ادھر نمازہ کیا کر رہا ہے؟ ہم تو سر جڑے ہوئے ہیں نا, تو تلاوت کرتے پھرتے ہیں. نبی قبر میں ہو کر آذان دے رہا ہے, نمازہ نیزے پر سر چڑھا ہوا تلاوت کر رہا ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر. اصحاب کہف ایک بندہ تلاوت کر رہا تھا. مفہوم یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے. وہ تلاوت کر رہا تھا. اللہ اکبر. وقت نہیں, میں اختصار کر رہا ہوں. سر حسین سے آواز آئی. ارے ٹھیک ہے وہ عجیب ہے, مفہوم یہ ہے, لیکن حسین کا قتل کر کے نیزوں پہ چڑھا دینا یعنی واقعہ کربلا اس سے بھی عجیب تر ہے. یہ سر حسین سے آواز آئی. اس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کروایا, صحابہ کرام کو شہید کروایا. پھر یہ بدبخت رکا نہیں ہے, یہ بدبخت رکا نہیں, مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا. تاریخ میں یہ کالا, یہ سیاہ باب یزید بدبخت لعنتی کے چہرے پر اللہ اکبر جو صاف نہیں ہو سکتا. کوئی ملا صاف کرنے لگے وہ اسی گندگی میں ڈوب کر اسی یزید کے ساتھ جہنم جائے گا. یہ صاف نہیں ہو سکتا. کہتے مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا, منجنیق کے ذریعے کعبے پر پتھر برسائے, کعبے کا غلاف جل گیا,
کعبہ ننگا ہو گیا. اور یہ بھی آتا ہے کعبے کے اندر تبرکات موجود تھے. ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کے بھی کھرتے تبرکات تھے. اس بدبخت نے اتنے پتھر برسائے, منجری کے ذریعے اتنے پتھر برسائے, کعبہ جناب والا حملہ کے جل گیا, منہدم ہو گیا. اس طرح کی کیفیت ہو گئی, وہ تبرکات بھی جل گئے. اسی دوران مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آتے اسے کلنج کا مرض ہوا, وہ چیختا چلاتا, پیٹ کا درد ہوا, چیختا چلاتا, عین کعبے کے حملے کے دوران مر کر واصل جہنم ہو گیا. بتاؤ اس کی کوئی معافی ہے؟ اس کی کوئی معافی ہے؟ اللہ اکبر. کعبے پر حملہ, مدینہ پر حملہ, اور مدینہ کی شان آپ کو پتا ہے. سرکار نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرانے کا سوچے, ڈرائے دھمکائے, مفہوم حدیث وقت ہوا چاہتا ہے. کہا جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے, سرکار نے فرمایا وہ دوزخ میں یوں پگھلایا جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے. او یزیدی ملا سنو, سرکار تو فرماتے ہیں جو اہل مدینہ کو ڈرائے وہ بھی دوزخ میں جائے گا. اس نے اہل مدینہ کو ڈرایا نہیں, اس نے قتل و غارت کری کروائی, اس نے مسجد نبی کی حرمت پامال کی, اس نے نبی کا گلشن اجاڑا, نبی کے عظیم الشان اہل بیت اسلام کے سر اس نے بدبخت نے نیزوں پر چڑھا کر پھروائے. بتاؤ یہ بھی کوئی جنت کے لائق ہے؟ کون سی جنت ہے جس جنت میں یہ ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے, یہ جنت ہے ہی نہیں ہے. جنت میرے رب کا مالک اور خالق کو ہے, وارث مصطفیٰ کریم پنج تن پاک حسن اور حسین ان کے غلام جنت کے وارث, یہ جنہیں چاہیں گے وہ جنت میں جائیں گے. یہ میرا قول نہیں ہے, آپ مت کہیں. سیدہ کو خود جنتی عورتوں کی سردار میرے مصطفیٰ نے کہا, حسنین کریمین کو کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. سنو لوگوں, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ سردار گیٹ پہ کھڑے ہوں گے تو لانتی یہ جنت جا سکے گا؟ کون سی جنت؟ یزید کے بارے میں جو ملا, جو لوگ حمایت کسی بھی حوالے سے حمایت کا سوچیں یا اس کو اچھے القابات سے یاد کریں, لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس, ہم نے پڑھ رکھا ہے, سن رکھا ہے, میں فضول کوئی بات منبر پر نہیں کہتا, کہتے ہیں ملا, آج بھی کہتے ہیں, اس وقت بھی کہتے تھے. یاد رکھو جو ملا یزید کی حمایت میں بولے اس بدبخت کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. اپنے آپ کو ان سے, اپنی اولادوں کا زیروکار کو دور رکھو. جو کسی بھی حوالے سے یزید کی حمایت کرے وہ بدبخت صحیح مسلمان نہیں, جہنمی لوگ ہیں. اور جو اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا سکھائیں, آنکھیں بند کر کے اہل بیت کی محبت کرنے والوں کا دامن تھام لو, تو یہ اور آسان میں یہی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا